بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے, سپورٹ کیجئے, شیئر کیجئے. ڈو لیٹ اس نو کہ ہمیں وہاں کیا چینجز لانے چاہیے. آپ سپورٹ کریں, بہت شکریہ آپ کا. اب مریم نواز شریف کے ٹھوکر نیاز بیگ پر ہونے والے جلسے کی بات. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ بہت ہی کامیاب جلسہ تھا, زبردست جلسہ, لاہور کے 2 حلقوں کا جلسہ. اور یہ پاور شو کوئی بہت بڑا پاور شو نہیں تھا. مسلم لیگ نون خود یہ بھی کہہ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل پاور شو جو ہے وہ 21 اکتوبر کو ہوگا, جب میاں نواز شریف واپس آئیں گے, جب یہ مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے. آج کا جلسہ کیسا تھا؟ اگر آپ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک مناظر وہ ہیں اس جلسے کے جو مسلم لیگ نون دکھا رہی ہے سوشل میڈیا پر, رات کے مناظر, جس میں ظاہر ہے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ روشنیاں ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ خطاب کر رہی ہیں اور لوگ ہیں, اور ڈرون کے بھی شاٹس ہیں اس میں. دوسرے اس جلسے کے مناظر کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اب دیکھیے, یہ مناظر دن کے مناظر ہیں. گول میزیں لگائی گئیں, جس طرح شادیوں پر کھانے کے لیے میز لگائی جاتی ہے مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے, اور 2 لوگ اس طرف, 2 لوگ اس طرف, 2 لوگ اس طرف, تاکہ سامنے جلسے کو, اسٹیج کو دیکھ سکیں. تو ہر میز پر 6 لوگ. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 23,000 کرسیاں لگائی گئی تھیں. کرسیاں جو ہیں وہ کچھ 18,000 کے قریب لگائی گئیں, لیکن اکثریت سے کرسیاں خالی تھیں. شادرہ کے مقابلے میں جہاں پر لوگ اب بھی بتاتے ہیں کہ 500-600 لوگ تھے, یہ کامیاب تھا, کیونکہ یہاں عمر دراز گوندل جو اس جلسے کو کور کر رہے تھے, جن کے ساتھ اس جلسے میں موجود لوگوں نے بہت بری بھی کی, تو وہ یہ خود بتاتے ہیں کہ یہاں 9-10 ہزار کے قریب لوگ تھے. تو یہ شادرہ کے مقابلے میں تو ایک سپر ڈوپر ہٹ جلسہ تھا مریم نواز شریف کا, 2 حلقوں کا. 9-10 ہزار لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے. مسلم لیگ نون نے بہت سکسیسفل شو کیا ہے. آفٹر اے لانگ ٹائم مسلم لیگ نون سے امید کم تھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کرنے کی. تو اس بات پر مریم نواز شریف صاحبہ بھی اور کھوکھر برادران بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ جلسہ کامیاب کر لیا. تو یہاں کچھ 9-10 ہزار لوگ آئے, لیکن یہ لوگ آئے کس لیے تھے؟ تمام دن, اور ویسے بھی جب ان لوگوں کو بلایا جا رہا تھا تو بتایا جاتا ہے یہاں کھانے کا انتظام ہوگا, اور کھانے کا مینیو بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں پر قورمہ ہوگا, بریانی ہوگی, زردہ ہوگا, کولڈ ڈرنک ہوگی, ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ہوں گی, نان ہوں گے, تل والے نان. تو لوگ آئے ہوئے تھے, اور لوگ جو ہے وہ شادرہ کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اصل جو ہے وہ پاور شو مینار پاکستان پہ ہوگا. تو مینار پاکستان پہ یقیناً کچھ بہت بڑا مینیو ہوگا اس کے مقابلے میں, کیونکہ اگر 9-10 ہزار لوگوں کے لیے یہ مینیو تھا تو مسلم لیگ نون وہاں جمع کرنا چاہتی ہے 3 لاکھ کے قریب لوگ. تو 3 لاکھ لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی مینیو بھی بہت بڑا ہوگا, کھانا بہت بڑا ہوگا مسلم لیگ نون کی جانب سے. اس لحاظ سے بھی مسلم لیگ نون مبارکباد کی مستحق ہے کہ شادیوں کا جو لاہور میں سیزن ہے, جس کے بارے میں میاں جاوید لطیف نے کہا بھی تھا کہ ہم میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ اس طرح سے نہیں جائیں گے, کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے, لوگ پریشان ہوں گے. تو شادیوں کے سیزن کا ولیمے جیسے جلسے کے ساتھ مسلم لیگ نون نے آغاز کر دیا. کچھ بدمزگی وغیرہ بھی ہوئی, کارکن جو ہیں وہ خواتین کے پنڈال میں بھی گھس گئے, اور وہاں پر خواتین بڑی ناراض ہوئی اس بات پر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی, سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے, جو وہاں پہنچ کر عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ عمران خان کو دیں گے. اور یہ تعداد جو ہے وہ رفتار.com نے, عمر دراز گوندل نے, دیگر لوگوں نے وہاں پہنچ کر دکھائی. تو اچھی خاصی بڑی تعداد تھی ایسے لوگوں کی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کو ووٹ دینے آئے, برانڈ وہ ہے, ووٹ کا حقدار وہ ہے, یہاں تو ہم کھانے کے لیے آ گئے ہیں. یہ بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے بتایا. بعض لوگ ایسے تھے جن کو کھانا بھی نہیں ملا. یہاں پر مسلم لیگ نون ایک بار پھر وعدے پورے نہ کرنے کی جو روایت ہے اس کو برقرار رکھ رہی تھی. لیکن 2-3 چیزیں جو اس جلسے کے حوالے سے ضرور دیکھنے کی ہیں. جلسہ کس لیے ہوتا ہے؟ جلسہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ ان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. جلسہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی یہ ہے, آپ کا منشور یہ ہے, آپ کے ٹارگٹس یہ ہیں, آپ ان کو اچیو کریں گے, اور اچیو کیسے کریں گے. اور معروضی حالات جو اس وقت حالات ہیں, جلسہ ان کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. تو پہلے معروضی حالات کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت معروضی حالات کیا ہیں؟ اس وقت معروضی حالات ہیں, دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے جو اس وقت صورتحال ہے فلسطین کی, اس وقت صورتحال ہے اسرائیل کی, جہاں پر فلسطینیوں پر مظالم مسلسل ڈھائے جا رہے ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں انہوں نے پہلی بھی آپ سے کہا, لکھی ہوئی ایک تقریر مریم نواز شریف صاحبہ کو عرفان صدیقی صاحب کی, کئی بار شعیب بن عزیز صاحب کی, یا کچھ اور لوگوں کی, یا پرویز رشید صاحب کی دے دی جاتی ہے. وہ تقریر کرتی ہیں, تو ان کا اپنا ویژن, اپنی سوچ وغیرہ نہیں ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ ریفلیکٹ کر سکیں, انٹرنیشنل ایشوز پر بات کر سکیں, اس قابل وہ نہیں ہے. تو ان کی تقریر میں آج کوئی ریفلیکشن نہیں تھا
اس اتنے بڑے ایشو کا کوئی ایک لفظ نہیں تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر میں، اور ایکسٹریمپری وہ اس پر بول سکے، اس بات کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اس معاملے پر آپ کو مکمل طور پر خاموش نظر آئیں، اور ان کی تقریر ایک روایتی تقریر تھی. اب ان کی تقریر کیسی ہوتی؟ ظاہر ہے پہلے وہ اپنی تقریر میں عمران 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 کرتی تھیں، اب یہ لوگ عمران بھی نہیں کرتے. اب مریم نواز شریف صاحبہ کو وہ جو 5 شخصیات ہیں ان کا نام بھی نہیں لینا تھا. تو اب مریم نواز شریف صاحبہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے تقریر کر رہی تھیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے زیادہ بے عزتی ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کی، کیونکہ آپ 2017 پہ رک جاتے ہیں. تو 2017 پہ رکنے کے بعد اپنی جماعت کی جو حکومت تھی 17 سے 18 تک، اس کو آپ ڈسکریڈٹ کر دیتے، سائڈ پہ کر دیتے. پھر جو شہباز شریف کی حکومت تھی 16 مہینے کی، اس کا بھی آپ کوئی کارنامہ نہیں گنوا سکتے. تو شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی حکومت بھی فارغ ہو جاتی ہے. تو آپ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے گن گانے کی کوشش کرتے. تو میاں نواز شریف صاحب کے گن گاتے ہوئے آپ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف جب تھا تو چینی 35 روپے، معاف کیجیے گا 50 روپے تھی، آٹا 35 روپے تھا، ڈالر جو تھا وہ 105 روپے کے آس پاس تھا. تو جب آپ یہ بتاتے ہیں تو پھر شہباز شریف کی حکومت میں چینی کتنے کی تھی، آٹا کتنے کا تھا، کپڑے بکے تھے نہیں بکے تھے، ڈالر کتنے کا تھا، اس کی بات نہیں کرتے آپ، نہ کریں. شہباز شریف صاحب کو تو آپ گھاس نہیں ڈالتے. مگر مشرف دور میں ڈالر کتنے کا تھا، مشرف دور میں چینی کتنے کی تھی، مشرف دور میں آٹا کتنے کا تھا، مشرف دور میں مہنگائی کا اس وقت حال کیا تھا، مشرف دور میں لوگ کتنے خوش تھے کتنے ناخوش تھے. اگر اس سے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا موازنہ کریں گے تو پھر مسلم لیگ نون کو منہ کی کھانی پڑے گی. مشرف دور میں ڈالر 65 روپے کا تھا تو میاں نواز شریف صاحب 105 پہ ڈالر چھوڑ کر گئے تھے. اب اگر آپ حساب لگائیں تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ڈالر کتنا بڑھا اس کی پرسنٹیج نکال لیں، اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ڈالر 118 روپے کا تھا، اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی تو ڈالر 182 روپے کا تھا. تو اس کا اگر آپ حساب نکال لیں پرسنٹیج کا، تو میرا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت وہاں پر بھی ایک ناکام حکومت ہی ٹھہرے گی. اور ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے مکمل 5 برسوں کے بعد، اور عمران خان صاحب کو جب حکومت ملی تھی تو مسلم لیگ نون کے 5 برسوں کے بعد ملی تھی، جس میں خود ان کے اپنے لوگوں نے یہ کہا تھا، جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ اگر IMF کے پاس نہیں گئے تو پھر ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو یہ مسلم لیگ نون کے لوگ خود مانتے تھے، اور اسحاق ڈار جو ہیں ان کو IMF کہہ چکا تھا کہ انہوں نے معیشت تباہ کی ہے. دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اپنے اس جلسے میں آپ جب خطاب کر رہی تھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ پاکستان کو بھکاری کہہ رہی تھیں. یہی بات اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی کر چکے، پاکستان کو بھکاری کہنے کا کام. یہ لوگ پاکستانیوں کی عزت، ان کی خودداری، ان کی خود مختاری کی بات کریں، اس میں آپ کو یہ لوگ ناکام نظر آتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ضلعی انتظامیہ کے ذریعے کچھ معاملات چلا لیں، چیف کاؤنسلر بن جائیں یا میئر وغیرہ بن جائیں، اس قابل تو ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکیں، قوم کا ویژن ریفلیکٹ کر سکیں، قوم کو کوئی رہنمائی دے سکیں، اس میں آپ کو ناکام نظر آتے ہیں. یہی حال مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی نظر آیا آپ کو. میاں نواز شریف صاحب چونکہ کنوکٹڈ ہیں، اب جب واپس آئیں گے تو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ وہ جلسہ کریں گے، لیکن اب تک اس بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے. بہت سے لوگ مسلم لیگ نون کے یہ بتا رہے ہیں کہ مینج ہو گیا، سب کچھ طے ہو گیا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جب اب آئیں گے تو میاں نواز شریف صاحب مینار پاکستان پہ خطاب کر سکیں گے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ کیسے ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص اشتہاری ہو اور ملزم ہو تو اسے ضمانت ملتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اشتہاری ہو اور مجرم ہو، یعنی پہلے مجرم ہے پھر وہ چلا گیا ہے اور اس کے بعد عدالت بلا رہی ہے اور وہ نہیں آ رہا ہے اور وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو چکا ہے، تو اسے ضمانت نہیں ملتی، اسے جیل جانا ہوتا ہے. میاں نواز شریف کے کیس میں عدالت یہ کیسے کرے گی، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت لینے کی بات ہو رہی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں ان پر ایک پریشر ڈالنے کی مہم ہمیں نظر آ رہی ہے. بہرحال جو جج صاحب نے کیا وہ ہمارے لیے ایک انتہائی شرمناک ایونٹ ہے، اور وہ ایونٹ رکنا چاہیے، لیکن جج صاحب اس کو کر چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس ایونٹ کا بنتا کیا ہے. مسلم لیگ نون بہرحال اب جو اگلا جلسہ کرنے جا رہی ہے وہ جلسہ ان کا ہوگا گلشن راوی میں. یہ جو جلسہ تھا پہلے شادرہ میں ہوا، اس کے بعد اب کھوکھر برادران نے ٹھوکر نیاز بیگ پہ کیا. اب جو جلسہ ہے گلشن راوی کا جلسہ وہ رانا مشہود کا جلسہ ہے. تو
اس میں ایک اور امتحان ہوگا، کیونکہ لاہور کی جو صدارت ہے وہ اب کھوکھر برادران کے پاس ہے، تو رانا مشہود سے یہ لی گئی ہے، تو رانا مشہود جو ہیں وہ خود کو ثابت کرنا چاہیں گے. تو ایک بار پھر لاہوریوں کے لیے ایک اچھے کھانے کا، ایک اچھے مینیو کا موقع ہے. میاں نواز شریف کی آمد سے پہلے ایک جلسہ جو گلشن راوی میں ہوگا، وہ جلسہ رانا مشہود کریں، کامیاب کریں، اس میں بھی لوگوں کو بلائیں، کلچے وغیرہ کھلائیں، بریانی کھلائیں، قورمہ کھلائیں، اور لوگ جو ہے وہ ایک بار پھر اس ایونٹ کو انجوائے کر سکیں. تو اس کے بعد امتحان ہمارے عدالتی نظام کا، ہمارے جسٹس سسٹم کا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے معاملے میں کیا کرتا ہے، عمران خان کے معاملے میں جسٹس سسٹم کیا کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں وہاں جو درخواست لگتی ہے وہ درخواست کونے میں لگ جاتی ہے، وہ درخواست اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کسی کی باری آ بھی جائے تو وکیل بھی حیران رہتے ہیں کہ جواز نہیں بنتا، لیکن رد کر دی گئی ہے ان کی پلی. اور تمام ماہرین قانون یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پر یہ جو سائفر والا کیس ہے، یہ کیس بنتا بھی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کو اس میں سزا جلد ہونے والی ہے. اس کے بعد پھر اعلیٰ عدالتوں میں لیگل بیٹل ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.